حضرت داتا علی حجویری کا نام سید ابو الحسن علی بن عثمان ہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کی والدہ بڑی ولیہ تھیں، ماموں جان بھی ولی اللہ تھے، بلکہ تاج الاولیاء کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ آپ کی والدہ اور ماموں کا مزار آج بھی افغانستان میں مرجع خلائق ہے۔ داتا گنج بخش افغانستان میں 104 ہجری میں غزنی میں پیدا ہوئے۔ داتا علی حجویری کے پیر و مرشد کا نام سید ابو الفضل ختلی تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ جنیدی تھا۔ داتا گنج بخش نے دین کی طرف بہت رغبت و محبت پائی، علم دین کے حصول کے لیے کوشاں رہے، بڑے بڑے بزرگوں سے مل کر علم حاصل کیا اور خوب سیاحت کی۔ سفر کرتے کرتے ملک شام پہنچ کے شام میں ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے جن کا نام لے کر دلوں کو بڑا سکون ملتا ہے، یعنی بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ ان کا مزار شام کے شہر حلب میں ہے۔ داتا گنج بخش فیض حاصل کرنے کے لیے بلال حبشی کے مزار پر حاضر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال کے سرہانے سو گیا۔ لاہور بڑا مقدس شہر ہے۔ حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی اپنے مکتوبات حصہ اول میں فرماتے ہیں، یہ شہر لاہور ہندوستان کے تمام شہروں میں کتب ارشاد کی طرح ہے۔ اس شہر کی برکت تمام ہندوستانوں کے شہروں میں پھیلی ہوئی ہے۔ داتا علی حجویری نے سیاحت کرتے کرتے لاہور کا رخ کیا۔ 154 ہجری میں لاہور تشریف لائے۔ اس وقت لاہور میں جادوگروں نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ بڑے بڑے نذرانے اور بھیٹ وصول کی جاتی تھیں۔ جو ان جادوگروں کی خاطر مدارت نہ کرتا اسے جادو کے ذریعے نقصان پہنچاتے۔ اللہ کے کرم سے داتا گنج بخش کے قدم لاہور کی دھرتی پر لگے۔ آپ نے ایک بوڑھی عورت سے دودھ خریدنا چاہا تو وہ ڈر گئی، کیونکہ وہ لوگ مسلمانوں کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تھے۔ اس بوڑھی عورت نے انکار کیا، اگر میں دودھ آپ کو بیچ دوں گی تو جادوگر مجھے مار دے گا، میری بھینسوں سے خون آئے گا۔ آپ نے اسے تسلی دے کر سمجھایا، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ سمجھ گئی، دودھ بیچ کر اپنے گھر پہنچی۔ اب جو اس نے اپنے مویشیوں کا دودھ دھویا تو اتنا نکلا کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ جب دوسرے گوالوں کو پتہ چلا کہ اس مسلمان میں بڑی کرامات ہیں تو وہ بھی آپ کے پاس آنے لگے۔ آپ ان کو نیکی کی دعوت دیتے، یہاں تک کہ دودھ میں برکت کے لیے آنے والا ایمان کی برکت لے کر جاتا۔ آپ کی نیکی کی دعوت سے پورے لاہور میں ہلچل مچ گئی۔ جادوگر رائے کو پتہ چلا، جو کہ گورنر کا نائب تھا، ہنستا اور طعنہ کشی کرتا ہوا آپ کے پاس حاضر ہوا، بولا کہ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ آپ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن نہ مانا۔ آپ ٹالتے رہے۔ وہ سمجھا کہ آپ ڈر گئے اور آپ میں مقابلے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے جان چھڑا رہے ہیں۔ اس نے جادو دکھانا شروع کر دیے اور ہوا میں اڑنا شروع کر دیا تاکہ لوگ ڈر جائیں۔ آپ نے اپنے جوتے کو حکم دیا، اس کو مزہ چکھا تو جوتے نے ہوا میں پرواز کی اور جادوگر کے سر پر پڑنے لگا اور اس کو مارتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں ڈال دیا۔ قدموں میں گرتے ہی اس کو حق کے جلوے نظر آنے لگے۔ آپ سے معافی مانگی، آیا تھا لڑنے کے لیے، ہار کر غلامی قبول کر لی، مسلمان ہو گیا اور ظاہری باطنی علوم کی تربیت کے بعد اسلام کا مبلغ بن گیا۔ اس کے قبول اسلام سے ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ جادوگروں کا جادو ماند پڑ گیا۔ پنجاب سے ہندو آتے جاتے، آپ انہیں مسلمان بناتے جاتے۔ الحمدللہ اسلام کی روشنی لاہور میں خوب پھیلی۔ یہ رائے راجو جو بعد میں شیخ ہندی کے نام سے مشہور ہوئے، کہا جاتا ہے کہ ان کا مزار بھی آپ کے دربار کے احاطے میں موجود ہے اور اب تک ان کی اولاد داتا صاحب کے دربار کی خدمت سر انجام دے رہی ہے۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں آپ کا مزار ہے مکان بنایا اور مسجد کی بنیاد رکھی، مگر اس کی محراب کو جانب جنوب رکھا۔ علماء نے اعتراض کیا کہ قبلہ سے ہٹ کر ہے۔ ایک دن سارے علماء کو اکٹھا کیا، نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے اس سمت میں نماز پڑھائی ہے، ذرا دیکھو ادھر کیا ہے۔ علماء نے دیکھا، نہ محراب ہے
نہ محراب کی دیوار، سب نے کعبہ شریف کا جلوہ دیکھا۔ آپ نے اسلام کی بہت خدمت کی، بڑے بڑے کفار نے آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ آپ کی کتاب کشف المحجوب کا معنی ہے چھپے ہوئے کو ظاہر کرنے والی۔ ہر مسلمان اس کا مطالعہ کرے اور پڑھ کر اپنی اصلاح کرے۔ آپ نے اور بھی کتابیں لکھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے متاثر ہو کر ایک شعر کہا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ ولی کی صحبت سے ایک آن میں بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ ولی کی صحبت مغفرت کا سبب ہے۔ ولی کے قدموں میں رہنا سعادت کا باعث ہے، بلکہ ان کے قدموں میں دفن ہو جانا بہت بڑی برکت کے حصول کا سبب ہے۔ شرح صدور میں ایک واقعہ لکھا ہے: ایک جگہ قبر نرم ہو کر کھل گئی، عزیز و اقارب جمع ہو گئے، دیکھا لاش نظر آ رہی ہے، ایک شاخ لپٹی ہوئی ہے، 2 شاخیں ناک میں داخل ہیں۔ انہوں نے قبر کھول کر لاش کو خشک زمین میں دور جا کر دفن کیا۔ اب جیسے ہی قبر میں اتارا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں کہ وہ شاخ سانپ بن گئی اور لاش کے منہ کو نوچنے لگی۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ اس کو اس مصیبت سے کیسے بچایا جائے۔ اتنے میں ایک ولی اللہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنے مرحوم کی خیریت چاہتے ہو تو اس کو وہیں دفن کر دو، کیونکہ وہاں ایک ولی کی قبر ہے، اس کی برکت سے یہ سانپ وہاں شاخ بن گیا، پھول بن گیا اور اس کو فائدہ دے رہا تھا۔ جب لاش کو دوبارہ پہلی قبر میں رکھا تو فوراً وہ سانپ شاخ اور پھول بن گیا۔ ولی کے قدموں کی بہت برکت ہے۔ بہرحال حضرت داتا گنج بخش کا مزار مرجع الخلائق ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔